अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जो सेगमेंट पर बात करेंगे वो आर्मी चीफ का यौम दिफा पर जो खिताब है उसकी अहमियत पर बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदालती इस्लाहात लाना ज़रूरी है और आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान को उसके रूह पर अमल दरामद कराना भी लाजमी है। अब सवाल यहाँ ये उठाएंगे कि एक फ़र्द की सोच है या फिर पूरे फौजी इदारों की ये पॉलिसी। दूसरे सेगमेंट पर हम बात करेंगे कि मईशत के जो बैरूनी सेक्टर में खतरे की घंटियाँ बज रही हैं, बरामदात में मुसलसल मंदी का रुझान हमें नजर आ रहा है, बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर है। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे गवादर के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि बुनियादी तरक्की के वसाइल नापैद हैं, ना बिजली है, ना पानी है, ना ही सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात। भर में गुज़िश्ता रोज़ यौम दिफा जो है मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया और अहम तकरीब का एहतमाम भी किया गया। आर्मी चीफ ने यौम दिफा की तकरीब से ख़िताब करते हुए बहुत ज़्यादा अहम बातें की हैं। साथ साथ उनका ये बयान इस तनाजुर में भी देखा जा रहा है क्योंकि नवंबर में उनका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा, तो जो उन्होंने बयानात दिए हैं, जो पैगामात दिए हैं, वो क्या फ़र्द वाहिद की तर्जुमानी है या फिर फ़ौजी इदारे की पॉलिसी। इसी पर बात करेंगे पहले सेगमेंट में। डॉक्टर साहब, हम बात वही कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जो बात की, जो मैसेजेस दिए, नेशनल एक्शन प्लान पर दे दिया, इस सिस्टम में रिफॉर्म की बात कर ली, ये भी कह दिया कि दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक भी करार दे दिया। ये कुछ मखसूस बातें उन्होंने अपना यौम दिफा का जो है, क्योंकि अगला वो नवंबर में उनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा है, बहुत अहम है। तो आपको क्या लग रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी है? देखिए शाजिया, जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है पाकिस्तान में, इसके दो हलके होते हैं जिनको वो एड्रेस कर रहा होता है। एक तो रैंक एंड फाइल है जो फ़ौज के अंदर है, और फिर एक आवाम को भी एड्रेस हो रहा होता है। पिछले 30-40 सालों में मैं समझता हूँ इतना मकबूल चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमने नहीं देखा। इनकी जितनी मकबूलियत आवाम के अंदर इन्होंने जितनी हासिल की है, और उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। इनकी लेगेसीज़ हैं, जो चीज़ें ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं। जैसे 15 जून सन 2014 को जब सारी सियासी पार्टियां मुत्तफिक थीं कि हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से उनसे मुज़ाकरात करने हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम ज़रब अज़ब करेंगे और उनके ख़िलाफ़ जाएंगे। फिर कराची ऑपरेशन जो है MQM के हवाले से उसकी पॉलिसी देख लीजिए, या पीपल्स पार्टी के हवाले से पॉलिसी देख लीजिए। फिर नेशनल एक्शन प्लान, फिर एपेक्स कमेटी, आपको याद होगा एपेक्स कमेटीज़ बनाई गई थी। वो एक मुतबादिल हुक्मरानी ढांचा की किस्म की कि जी सिविलियंस और फौजी इकट्ठे मिलके बैठें और जो चैलेंजेस हैं मुल्क को, उनको दरपेश हैं, उनको फेस करें। अब मामला ये है कि चीफ साहब तो 3 साल के बाद बदल जाते हैं। अब 3 साल के बाद ये जो पॉलिसीज़ हैं जो बनाई गई थी, ये क्या इदारा, जो फ़ौज का इदारा है, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहें, वो इन्हीं को लेके आगे बढ़ेगा, या नए चीफ साहब आएंगे तो उनके कोई नए ख्यालात होंगे और वो पुरानी वाली पॉलिसीज़ में से पिक एंड चूज़ करेंगे, जो चाहेंगे वो ले लेंगे, जो नहीं चाहेंगे उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, बिकॉज जंग तो भी ख़त्म होने पे नहीं आ रही। ये चीफ साहब ने खुद भी कहा है कि हमने बहुत सारी फतूहात तो कर ली हैं, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह जीत नहीं पाए। ठीक है अयाज साहब, आर्मी चीफ बदल जाएंगे नवंबर में, तो चैलेंजेस तो उसी तरह ही हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि फ़र्द वाहिद के बदलने से क्या पॉलिसियाँ बदल दी जाती हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका और पॉलिसीज नहीं बदलती। ये बात है कि इन्होंने उसमें एक डायनेमिज्म लाई थी अपनी चीज़ में। पहले भी आर्मी चीफ थे, बहुत सारे आर्मी चीफ रहे। ये जब आए तो इन्होंने जिस तरीके से अहदाफ पहले मुकर्रर किए और जिस तनदही से फिर ऑपरेशंस शुरू किए, वो इनका एक, आप कह लें कि बोल्डनेस थी, एक इनकी बहादुरी थी, एक इसमें डायनेमिज्म थी। कौन सा मौका है, कुछ हुआ है या कुछ अच्छी खबर आई है या बुरी खबर आई है और ये वहाँ पे नहीं पहुँचे, सबसे पहले पहुँचने वाले। तो इन्होंने एक किस्म की एक लीडरशिप दी
اور جو ان کا جو یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کا مقبول ایک حیثیت ہے عوام میں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جہاں پہ دیکھیے قیادت کا فقدان ہو، قیادت کی کمزوری ہو، فیصلے آپ کر نہ پائے ہوں، دہشت گردی جو ہے اس کی تلوار جو ہے ملک پہ لٹک رہی ہے، اور آپ کی تمام قیادت جو ہے فیصلہ لینے سے بالکل وہ قاصر ہے۔ تو ایک آدمی آتا ہے، وہ ڈیسیشن لیتا ہے، کس سے پوچھتا نہیں ہے، بتاتا ہے، لیکن فیصلہ فوج نے خود کیا۔ اور آپ اس ساری تقریر کو کل آپ دیکھ لیں، ان کا کہ آرمڈ فورسز نے، مسلح افواج نے، آرمی نے یہ فیصلے کیے، کہیں بھی حکومت کا نام نہیں ہے، کہیں بھی وزیر اعظم کا ذکر نہیں ہے کہ ان کی قیادت میں، ان کے کہنے پہ، ان کی گائیڈنس پہ ہم نے یہ کیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سارے کے سارا۔ اور جب وہ بات کر رہے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، ہم نے یہ کچھ حاصل کیا ہے لیکن بہت کچھ رہ گیا ہے، اس کے لیے ہمیں عدالتی نظام میں، باقی اداروں میں، باقی سب اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس سے کھلم کھلا کوئی تنقید جو ہے موجودہ حالات پہ اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ پھر جو انہوں نے واشگاف الفاظ میں فارن ریلیشنز پہ بات کی، کشمیر کا بات کی، شہرک کا ذکر کیا، پھر ایسی چیزیں کہ ہم وہ اپنے دوست بھی، وہ دوستیاں بھی نبھانا جانتے ہیں اور دشمنیاں بھی نبھانا جانتے ہیں، اس کا یہ تو زبان جو ہے ہم وہ پنجاب کے کھلیانوں میں کھڑے ہو کرتے ہیں کہ ہم دوستی بھی ہم کرنا جانتے ہیں اور یہ نہ بھولو دشمنی بھی ہم کرنا جانتے ہیں۔ اب اس کا واضح ڈائریکشن کہاں تھا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہندوستان کی طرف تھا، لیکن اتنا واضح پیغام جو ہے آپ کو کہیں اور سیاسی منظرنامے پہ نہیں ملے گا۔ اچھا سر، نئے چیف صاحب آئیں گے، نومبر 29 تک ان کا ٹینیئر کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ کیا نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا پچھلے چیف کے ٹینیئر میں اس کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ جو ضرب عزم ڈکلیئر کی اس کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ جو ایپیکس کمیٹیز بنائی گئی تھیں، تاریخ کچھ ایسی ہے۔ اب دیکھیے کہ جنرل کیانی صاحب 2007 سے 2013 تک چیف آف دا آرمی اسٹاف رہے، اور ان کی ایک پالیسی تھی کہ ہم نے شمالی وزیرستان میں نہیں جانا، یہ ان کی پالیسی تھی۔ ان کو پھر جب جنرل راحیل شریف صاحب آئے انہوں نے وہ پالیسی بدل ڈالی۔ اسی طرح اگر آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں MQM بنائی گئی یا اس کو بیکنگ دی گئی، اس کے بعد پھر جنرل آصف نواز صاحب کے زمانے میں آپریشن بھی ہوا ان کے خلاف، جنرل پرویز مشرف کے دوران پھر دوبارہ ان کو سپورٹ دی گئی۔ تو ایک چیف صاحب آتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں، نئے چیف صاحب آتے ہیں، کیا انہی پالیسیز کو لے کے آگے بڑھیں گے یا اپنی نئی پالیسیز بنائیں گے؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نئے چیف صاحب آئیں گے وہ بھی راحیل شریف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سر وہ ظاہری بات ہے نہیں ہوں گے، انڈیویجول تو ڈیفرنٹ وہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت سارے 2-3 جرنیل ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بڑے قریب ہو کے کام کیا ہے، کوئی چیف آف دا جنرل اسٹاف رہا ہے، کوئی اور پوزیشنز میں رہا ہے۔ فیصلہ نیکسٹ آرمی چیف کا کن بنیادوں پہ ہوگا یہ بڑا شازیہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے چیف، کیونکہ یہاں پہ جو کور کمانڈرز ہیں سارے کے سارے ایک ایسے نہیں ہوتے، تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن کئیوں کو کہتے ہیں یار یہ تکڑا آدمی ہے، اس میں ویژن ہے، اس میں ہمت ہے، وہ ایسے آدمی چنا جاتا ہے یا نہیں کہ جو کہ یہ لیگسی جو قائم ہوئی ہے اس لیگسی کو آگے لے کے جا سکے، اور اسی تندہی سے نہیں، اس سے زیادہ تندہی سے، اس سے زیادہ سمجھ سے وہی پالیسیز ہیں جس سے پاکستان میں آسودگی آئی ہے، فائدہ ہوا ہے، حالات بہتر ہوئے ہیں، ایٹماسفیئر بہتر ہوا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب 2 سال پہلے پاکستان کے حالات اچھے نہیں تھے۔ ٹھیک سر، کوئی قانون یا قائد و قوانین تو لازم تو نہیں ہے ان نئے چیف صاحب کے لیے کہ پرانی چیف کی لیگسیز کو آگے لے کے بڑھیں، ان کے صوابدیدی اختیارات میں ہے کہ وہ بدلنا چاہیں۔ بات سنیں تو اس میں خالصتاً جو ہے کہ بیسٹ آدمی کون ہے۔ سر بریک لیں گے، اور بریک کے بعد میرا ایک عام سوال یہ ہے کہ نومبر میں اگر آرمی چیف چلے جاتے ہیں تو وہ جو حکمرانوں کے سر پہ جو لٹکتی تلوار ہے اس سے ان کو ریلیف ملے گا، یا نئے آرمی چیف دوبارہ ان کے سر پر تلوار لٹکا دیں گے؟ اور عمران خان کے شو کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اب ریونڈ کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। और यौम दिफा के मौके पर आर्मी चीफ का बयान खासा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनके टेन्योर से पहले यौम दिफा के मौके पर ये उनका आखिरी पैगाम था, लेकिन इस पैगामात में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि उनकी पॉलिसी को आने वाले आर्मी चीफ जो एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ऑर्गेनोग्राम होता है, यानी उसके जो मातहत चीज़ें होती हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो क्या आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ को, उनकी SOPs को आने वाले आर्मी चीफ या उससे नीचे वाले फॉलो करेंगे? देखिए, आर्मी एज अ फोर्स वो रेस की जाती है कि उसने इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करना है, कि दुश्मन ने सरहदों पे हमला कर दिया है और आपकी फ़ौज ने उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो इसमें जो लीजर ऑफ टाइम है, आपके पास टाइम नहीं होता। आपको जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, जो आपका सीनियर ऑफिसर है, वो अगर आपको कहता है कि जंप, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको सवाल करें। आप कहते हैं हाउ हाई सर, कि मैं कितना ऊंचा छलांग लगाऊं। उसमें आप ऑर्डर को वो जनरल KM आरिफ साहब अपनी किताब में 2 अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि इख्तलाफ, यानी कि आप इख्तलाफ कर सकते हैं अपने सीनियर से, लेकिन नाफरमानी नहीं हो सकती, डिसोबीडियंस आप नहीं कर सकते जो कुछ आपके चीफ ने डिसाइड कर दिया। एयाज साहब चौधरी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक कानून बना दिया था। पहले वहाँ पे भी गैर यकीनी की फ़ज़ा होती थी कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनेगा। उन्होंने कह दिया था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो, उसका हक बनता है कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हो। अब हमें पता है कि अगले 10 सालों में किसने चीफ जस्टिस बनना है, उसका टेन्योर कितना कितना होगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ फ़ौज के अंदर अभी भी वो गैर यकीनी सी फ़ज़ा रहती है, यानी कि टॉप 7-8 जर्नल में से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, वो किसी को भी चुन सकते हैं। रिकमेंडेशंस जाएंगी चीफ साहब की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लाजिम नहीं है। आप नहीं समझते कि ऐसा कोई कानून जैसा कि ये अदलिया के अंदर लागू कर दिया गया है कि जो सीनियर मोस्ट है फौज के अंदर, उसका हक बनता है उसी को नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? ऐसे होता नहीं है। वो जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कमांड जो हैं, वो मेरे ख्याल थोड़ी सी मुख्तलिफ। आप ऐसे कर नहीं सकते। जंग में भी, चाहे दूसरी जंग अजीम थी या और था, आप देखते थे कि कौन जो है उस पर वो फिट आ सकते और करते। ये जो है आप ऐसा कानून नहीं कर सकते कि आप सीनियर मोस्ट करें। कई फ़ौज में कई वो सीनियर मोस्ट होते हैं जिनके बारे में हालिया टेन्योर्स में हो चुका है। सर, लेफ्टिनेंट जनरल बनना 3 स्टार पे पहुंच जाते हैं, आप तकरीबन बराबर होते हैं सारे जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे भी बन जाते हैं जिन्होंने कभी कोर कमांड नहीं की होती, जिन्होंने कभी डिव कमांड नहीं की होती, कोई और फैक्टर्स की वजह से वो लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं। अब कई जो हैं वो उनको ऐसे वो रैंक्स दे दी जाती हैं, और कोई वाह में बैठा हुआ वो फैक्ट्री चला रहा होता है, कोई और चला रहा होता है। जनरल हमीद गुल कहा करते थे कि जी ये वाह में ये हाँ दुकान चला रहे हैं, तो दोबारा पूछते कहते वो दुकान चला रहे हैं। उनका मतलब, कहने का मतलब था कि फाइटिंग कमांड जो है वो और चीज़ है, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल तो आपके आर्मी मेडिकल कोर में पता नहीं कितने होते हैं। वो एक कोई सर्जन जनरल होता है और एक कोई पता नहीं हड्डियों वाला होता है। वो सारे उनकी फाइटिंग फोर्सेस में से जो जर्नल हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, वो मैं समझता हूँ आप 3 सितारे लेने के बाद तकरीबन बराबर की क्वालिफिकेशन सबकी हो जाए। सर, मेरा कहने का मकसद ये था कि वो जो गैर यकीनी की फ़ज़ा रहती है उसको किसी तरह निकाल दिया जाए। उसमें जो फौज की जो अपनी राय है इंटरनल, उसको अहमियत देनी चाहिए। मतलब चाहिए, दी तो नहीं जाती नहीं, पर चाहिए। बहुत सारी चीज़ें फौज कर रही है। अब जो है जिस किस्म का जो है कल जो स्पीच जनरल राहिल शरीफ ने दी, ये मखसूस पाकिस्तान के जो हालात हैं उनका ये एक कॉन्टेक्स्ट है। तकाजा है कि उन्होंने ऐसी स्पीच की। अमेरिकन कमांडर ऐसी स्पीच कर सकता है, ये बरतानिया का जो है वो चीफ ऑफ अच्छा, पाकिस्तानी हालात पर जो आर्मी चीफ ने बात की, उसी को थोड़ा लिंक कर लेते हैं, इंटरलिंक कर लेते हैं कि अब जो टाइम गेनिंग बहुत सारे मामलात में किया जा रहा है, सेव आउट पनामा लीक्स हो गए या दीगर मामलात हो गए, दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ पे जो आर्मी चीफ ने बात की, अब आपको क्या लगता है नवंबर के बाद ये सब रिलीफ हो जाएगी? ये जो तलवार लटक रही है, ये वो खतरा ख़त्म हो जाएगा या नहीं? तो देखें, ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन जब वो करप्शन की बात करते हैं और कहते हैं करप्शन का गठजोड़ ये है, इससे बड़ा एक किस्म का इंडाइटमेंट तो अंग्रेज़ी का ज़रा थोड़ा मुलायम लफ्ज़ है, लेकिन वो फ़र्द जुर्म बनता है। फ़र्द जुर्म आप एक किस्म का आप बॉडी पॉलिटिक पे, जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपका सिस्टम ऑफ नुमाइंदगान है, उस पर आप कर रहे हैं कि देखिए, हालांकि जब अगर करप्शन ना हो,
किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तो ये कि यहाँ पे होना चाहिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस को डिलीवर करना चाहिए मत, और वो कह रहे हैं हमने किए हैं, हमने सैक्रिफाइसेस किए हैं, और वहाँ पे सारे फैमिलीज जो बैठे हुए थे वो सारे शोहदा की फैमिलीज थी, और सिर्फ क्या कहते हैं हालिया हमारी टेररिज्म के वॉर नहीं 65 के थे, रान ऑफ कच्छ के, मुझे चकवाल में आज एक आदमी बता रहा था कि हमारे शहीद रान ऑफ कच्छ में हुए थे, उनकी फैमिली को भी वहाँ पे बुलाया गया था और वो भी मदऊ थे। आप वो रान ऑफ कच्छ 65 का, तो वो एड्रेस उनको कर रहे थे, लेकिन जैसे आपने कहा उनको भी मुखातिब हो रहे थे और पाकिस्तानी कौम को भी। सर थोड़ा सा फर्क देखा है मैंने उस फिक्रे में, पहले इस आज जो अब कहा गया था करप्शन, दहशतगर्दी और जुर्म, इनके दरमियान में जो गठजोड़ है, सर पहले यहाँ पे सियासत भी आया करती थी, एक ज़माने में चीफ साहब सियासत, करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़, यहाँ पे सियासत को निकाल दिया गया। निकाल दें, पर जो करप्शन वगैरह का जो इशारा है उसका वो है कि माशरे में है, और जो आजकल जो ये सारा पैनामा लीक्स वगैरह के बारे में हो रहा है, वहाँ पे बात क्या है, मौजू क्या है, नैरेटिव क्या है, बयान क्या हो रहा है, करप्शन 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 के पीटीआई वाले क्या कह रहे हैं कि करप्शन खा जाएगी और ये फलाना होगा। इन्होंने देखिए, आप स्पीच देखते हैं तो आप वो देखते हैं कि देखिए पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की है और मुसल्ला अफवाज ने, तो ये दो है, कौम और फौज, हुक्मरान नहीं है, और उन्होंने तीनों सर्विसेज का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी का बड़ी मिसाली रही है, और उन्होंने पुलिस और लेवीज और रेंजर्स और फ्रंटियर कोर सबका नाम लिया है, मतलब रेंजर्स का नाम लिया गया है, फ्रंटियर कोर का है। 5 हुकूमतें हैं, गिलगित बल्तिस्तान को आप और आज़ाद कश्मीर को करें तो 7 बन जाती हैं, किसी हुकूमत का इसमें जिक्र नहीं है। कहना तो ये चाहिए था कि हुकूमतों ने हमें ये गाइड दिया, ये किया, ज़ेरे सरपरस्ती जो है प्राइम मिनिस्टर के, ऐसी कोई इसमें चीज़ नहीं है। और आप वो जो 2 वजीर वहाँ बैठे हुए थे उनकी शक्लें आप देख लें जो टीवी फुटेज में। शाजिया ने जो सवाल उठाया था, देखिए करप्शन और जुर्म, अब ये टेक्निकली तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के डोमेन में नहीं आता, बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट चीफ जो है वो ये सोच सकता है कि मेरी मैंडेट से बाहर है, करप्शन का मामला जो है वो सिविलियंस ने खुद हल करना है, जो जुर्म का मामला है वो अदलिया ने खुद हल करना है, ये तब्दीली तो आ सकती है। सर वो आएगी, पता नहीं तब्दीली आएगी। जैसे कारगिल की ब्रीफिंग भी हुई और जब बताया गया कि वहाँ पे ये हो रहा है तो जिक्र क्या हुआ कि सैंडविच यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ये मैं तारीखी आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि हमें कारगिल के बारे में बताया नहीं गया था। वहाँ पे उस वक्त का सैंडविच वाली बात मैंने नहीं सुनी। सर नहीं, वहाँ पे कि सैंडविच ओजरी कैंप में यहाँ पे थी, तो ऐसी बात करें तो ऐसा चीफ हो जो कि आपके पकौड़ों की तारीफ करे, सैंडविच की करे, गुफ्तगू उस लेवल पे हो, हंसी मजाक हो, फलान अच्छा जी जनरल साहब फिर जाएं और आप वापस चले जाएं, इस किस्म की वो आप जो इनका प्रॉब्लम है, आप कोई आर्मी चीफ भी बनाएंगे और वो अगर बिल्कुल मुलायम और मक्खन और मलाई के नहीं बने हुए तो इस हुकूमत का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप उस लेवल की गुफ्तगू उनसे कर नहीं सकेंगे। और वो जब अपनी बात वो करेंगे तो उस जो है, जो आपको जिस लहजे में, जिस नॉलेज से, जिस एमिनेंस से आपको बात करनी चाहिए, जिस चोटी से आपको बात करनी चाहिए, आप कर नहीं सकेंगे। और वो आप नहीं करेंगे तो आप कहेंगे देखिए ये भी ख़राब है। ठीक है सर, कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि क्या रायवेंट पे मार्च का ऐलान होता है या नहीं होता। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम मार्च करेंगे रायवेंट पे, और उस एक ऐलान से कराची में ऐलान कर रहे हैं और उससे सारा मंजरनामा टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर ऊपर चला गया। नहीं सर, उनका मकसद क्या है? गहराव करना, एहतजाज करना, हुकूमत को उल्टाना, या सिर्फ वो एक सियासी शो करेंगे और चलिए ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 24 सितंबर को वो मार्च करने का ऐलान कर रहे हैं और 16 सितंबर को वज़ीर आज़म साहब नेशनल असेंबली से स्पीच करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मईशत के हवाले से कि हमने देखा जो बैरूनी सेक्टर्स हैं उसमें ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और मुल्क में जो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत है वो उरूज पर है। इमरान खान साहब ने लाहौर में एक एहतजाज किया था, रैली निकाली थी, कल कराची में किया,
اور جو ملکی معیشت کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو رانا ثناء اللہ نے یہ بات کی تھی جب لاہور میں ریلی نکالی گئی تھی کہ 4 ارب کا نقصان ہوا ہے. ایاز صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک طرف تو ہماری معیشت غیر مستحکم ہو رہی ہے, آپ کے جو بیرونی سیکٹرز ہیں وہاں پہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں, ملک میں سیاسی دنگل سجا ہوا ہے, عمران خان صاحب رائے ونڈ پہ جا رہے ہیں اب 24 ستمبر کو. دیکھیں نا, غیر یقینی صورتحال ہے, انسٹیبلٹی ہے, حالانکہ پارلیمنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, پرائم منسٹر ہے, مینڈیٹ ہے, میجورٹی ہے, لیکن وہ ٹکے وہ کام نہیں کر رہے. الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئی ہیں پٹیشنز, وزیر اعظم کی کوئی تاریخ ہے, عمران خان کی کوئی تاریخ ہے, اسپیکر پہ تنقید ہو رہی ہے. اگر کوئی باہر سے دیکھے گا تو کہے گا اس ملک میں تو افرتفری ہے. اب اس نے عمران خان نے اعلان کیا کہ 24 کو ہم مارچ کریں گے. ابھی تک وہ ہے, اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ کسی کا گھر آپ کو گھیراؤ کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن وہ رائے ونڈ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کا حق ہے, وہ وہاں پہ کریں گے. جلسہ بھی رائے ونڈ میں کریں, لاؤڈ سپیکر وہاں لگے ہوں, وہ بھی ایمبیرسنگ ہے کہ دیکھیں ان کے گھر کے آس پاس. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھٹو صاحب کے زمانے میں آپ لاڑکانہ میں جلسہ کریں, وہ بھائی اپوزیشن نے لاڑکانہ میں جلسہ کر دیا ہے, تو یہ ایک سمبولکلی ایک وہ بات ہوگی. لیکن ایک اعلان سے گرمائش پیدا ہو گئی ہے, درجہ حرارت اوپر چلا گیا ہے, اور اس میں نون لیگ کا جو حصہ ہے یا جو وہ ان کا جو ڈال رہے ہیں وہ پارٹیسپیشن, اس درجے کو اوپر کرنا, اس کا کوئی ثانی نہیں رکھتا. جلدی پر تیل کا سر اس وقت عمران خان جو چاہتے ہیں رد عمل, میرے خیال ہے وہ پی ایم ایل این وہ دے رہے ہیں. ابھی تک وہ پی ٹی آئی نہیں اتنا کہہ رہی جتنا کہ نون لیگ والے کہہ چکے ہیں. میں کل ہی بی پر ایک پروگرام وہ کر رہے تھے اپنے چینل کے ساتھ, عابد شیر علی تھے, وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ میں نے سامنے پھر کہا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی گھر نہیں بچے گا تو ہم وہاں پہ زمان پاک جائیں گے اور بنی گالا جائیں گے. میں نے کہا اور عمران خان کو کیا چاہیے, آپ اتنی افراتفری پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے جو 77 میں ضیاء الحق وغیرہ آئے تھے, آخری جب وہ آئے تھے تو اگریمنٹ ہو چکا تھا اپوزیشن کا, لیکن فوج نے اور ضیاء الحق نے یہ تاثر دیا کہ خانہ جنگی کا ڈر ہے, اور وہ اس کا جواز کیا پیش کیا کہ مصطفیٰ کھر جو ہیں وہ ایک فورس بنا رہے تھے. مطلب وہ بھی ایسی فورس تھی جیسے یہ بنا رہے ہیں کے پی کے میں جان سارانے, نواز مجاہد فورس, اور یہ اس سے کم چیز. اب بیان تک صرف غلام مصطفیٰ کھر کا تھا, انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. سر اس وقت ضیاء الحق صاحب کے پاس بہت سارا ٹینیئر باقی تھا, یہاں ٹینیئر ختم ہو رہا ہے. سر ٹینیئر کی وجہ سے تو دیکھیں نا, آپ وہ کہیں, آپ نے خود کہا کہ سب سے مقبول ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, کوئی ٹینیئر ایکسٹینڈ کرنے والی بات تو نہیں. قادری صاحب نے کہا ہے کہ احتجاج کے لیے رائے ونڈ جانے والوں کی ٹانگیں توڑنے کے بیان پر قائم ہوں. اچھا ایک مجھے آپ بتائیں, اس میں کوئی کسر انہوں نے کوئی رہنے دی ہے؟ سر یہی چاہتے ہیں عمران خان. آپ نے سڑکیں بنا رکھ کے آدھے سے زیادہ راستے لاہور کے شازیہ رائے ونڈ جاتے ہیں, وہ شادرے یا کہیں اور نہیں جاتے, ایئرپورٹ کی طرف نہیں جاتے. جس سڑک پہ آپ جائیں وہ گھما پھرا کے رائے ونڈی جاتی ہے, جاتی عمرہ جاتی ہے. اگر آپ کہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے, کسی کو آنے نہیں دیں گے, رائے ونڈ کیا کوئی علاقہ ممنوع ہے یا کوئی فاٹا کا حصہ ہے؟ پارا چنار ہے کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایاز صاحب نے یہی بات کی کہ دوسرے ملک سے بیٹھ کے اگر ہمارے ملک کو کوئی دیکھے تو اتنی افراتفری ہے, ہمارے جو بیرونی سیکٹرز ہیں, ہماری ایکسپورٹ ڈیکلائن پر ہے, فورن انویسٹرز نہیں آ رہا, ملک ترقی کریں گے, کیسے ترقی کریں گے؟ شازیہ, اکانومی کے اندر 2 سیکٹرز ہوتے ہیں, ایک اندرونی سیکٹر ہے جو ملک کے اندر ہے, اور ایک بیرونی سیکٹر کہلاتا ہے, یعنی کہ جہاں سے ہم ڈالرز ارن کرتے ہیں. اس کے تین ایاز صاحب رکن ہوتے ہیں, 3 ستون ہیں جہاں سے ہمیں ڈالرز آتے ہیں. یا تو ہمارے ورکرز جو باہر کام کرتے ہیں وہ ڈالرز واپس بھیجتے ہیں کما کے, یا جو ہم برآمدات ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں ان کے ڈالرز واپس آتے ہیں, اور یا پھر بیرونی سرمایہ کاری ہوتی ہے. اب جو جولائی کی اینڈ میں فگر اسٹیٹ بینک نے ریلیز کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ریئلی خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اس میں برآمدات وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے پیریڈ میں 20% گر گئی ہیں. ایک زمانے میں 2.1 ارب روپیہ ماہانہ ایکسپورٹس ہوتی تھیں, اب وہ گر کے 1.7 پہ آ گئی ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں کہ برآمدات 1.7 ماہانہ ہے. جی سر یہ شرمناک ہے, یہ ہمارا ایکسپورٹ فگر ہے تو یہ شرمناک. 20 کروڑ لوگ مل کے 1.7 ارب جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. سر ریمیٹنسز جو ہیں وہ 1.66 ارب ہوا کرتی تھیں ماہانہ, اور وہ گر کے 1.3 پہ پہنچ گئی ہیں. اب یہ کنٹرول تو نہیں ہے حکومت کے اوپر, لیکن آپ کا جو بیرونی سیکٹر ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے 2 سورسز ایٹ لیسٹ جو ہیں, جو ڈالرز واپس آنے تھے وہ دونوں 20% گر گئے ہیں. جو بیرونی سرمایہ کاری ہے
وہ 2 سالوں میں 2014 میں 4.4 ارب روپے کی سالانہ تھی اور اب وہ گر کے صرف 900 ملین رہ گئی، یعنی کہ وہاں پہ 77% کی کمی آئی ہے۔ تو جو بیرونی سیکٹر ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو اسٹیٹ بینک نے جولائی کی فگرز دی ہیں وہ ریئلی خطرے کی گھنٹیاں ہیں، تینوں کی تینوں خطرے کی گھنٹیاں ہیں، اور حکومت کو کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے پڑیں سر گے۔ یہ تو جو پوائنٹ انہوں نے بتایا، پھر وہ جو اوورسیز پاکستانی آ رہے ہیں جو گلف بیلٹ پہ جو کرائسس ہو رہا ہے واپس آ رہے ہیں، ان کے ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کا مسئلہ، وہ الگ چیلنج ہوگا۔ سر دیکھیے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے دہشت گردی تو ہے نا ہمارا، یہ باقی جو ہے علامتی چیزیں ہیں کہ انرجی کرائسس یہ وہ، ہمارا اکنامک کرائسس ہے۔ ہمارے خرچے زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے، اکنامکلی جو ہے ہم اپنے آپ کو سسٹین، سب سے بڑا خطرہ جو ہم اپنا کشکول لے کے جاتے ہیں اور جو ولنریبل اس ریاست کو ایٹمی طاقت ہے سب کچھ بناتی ہے، وہ ہماری اکنامک پوزیشن اور اکنامک پرفارمنس اگر یہ رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلائی اوورز بنانے سے، اور وہ کون سی ہیں جی آپ وہ جو میٹروز اور اس اورنج لائنز، آپ نے اسلام آباد میں میٹرو بنا لی ہے نا، اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوا ہے؟ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے اکنامک اپ ٹرن اتنا ہوا ہے، اکنامک ڈیویڈنڈ اتنا ہوا ہے؟ آپ نے میٹرو، ووٹ تو ملے گا نا، ووٹ پھر ووٹ کی بات کر لیں نا، پھر یہ اپنے چارٹ آپ اپنے بند کر دیں نا، پھر ووٹنگ کی بات کریں کہ وہ سر ان کے نزدیک تو ووٹ ہی سب سے پہلا معاملہ۔ لاہور میں آپ نے میٹرو بنا دیا ہے، اورنج ٹرین آپ بنا رہے ہیں، اس کا اکنامک ڈیویڈنڈ کیا ہوگا لاہور کی معیشت پہ؟ مطلب کون سا آپ سرمایہ یا ویلتھ یا پیسہ جو ہے آپ کما رہے ہوں گے، یا اس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ ہوا ہے جو لاہور کی انڈسٹری اور اکانومی ہے اس کو یہ بوسٹ ملا ہے۔ ڈاکٹر صاحب 10,000 اگر سیاح ٹورسٹ ایک شہر میں آئے تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ وہ یہ جو کیا کہتے ہیں آپ بات کر رہے تھے وہ پہلے جو ہے کہ جو عید کی جو بکرے آپ خریدتے ہیں اس کا رورل اکانومی پہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ جب ہم وہ ایسی بات کر رہے تھے جو ہم آج کل کے عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا وہ پڑ رہا ہے، پر ان ساری چیزوں کا فلائی اوورز فلانا ووٹ شوٹ آپ نے لینا ہے، اکانومی کا یہ حال ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو پھر آپ سر قرضہ جات کے حوالے سے بھی ایک اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسٹیٹ بینک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی 2015 اور جولائی 2016 کے درمیان میں 26 ارب ڈالر کے اضافی قرضہ جات لیے جا چکے ہیں۔ اب میں بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قرضہ جات تو ہم نے لے لیے لیکن یہ خرچ کہاں ہوئے ہیں، اس کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آتی۔ اگر آپ نے قرضہ جات لے لیے ہیں اور ان کو ایسی جگہ پہ خرچ کر دیا جہاں پہ ریٹرن آنے کی امید ہے تو پھر تو بالکل کام ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ قرضہ جات لے لیے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ خرچے اخراجات کہاں ہو گئے ہیں، اور اگر اخراجات ایسی اسکیموں پہ ہو گئے ہیں جن پہ ریٹرن نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو اگلی پشتیں ہیں وہ اس کا قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، سارے اکانومسٹ مانتے ہیں کہ اس حکومت نے جتنے قرضہ جات دیے انہوں نے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑی پرائرٹی حکومت کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اکانومکلی جو ہے وہ پاکستان کو ذرا مستحکم کرے، اور پی ایم صاحب فارن انویسٹرز کی بات کرتے ہیں تو جو انویسٹمنٹ آپ کی باہر ہے وہ بھی لے کر آئیں پاکستان میں تاکہ معیشت کو کچھ سہارا مل سکے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے گوادر کے حوالے سے کہ وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک منصوبہ اور اس کو پورٹ بنانے کی باتیں تو کی جا رہی ہیں مگر وہاں پہ ضروریات زندگی بنیادی اس سے وہاں کے لوگ محروم ہیں۔ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ خوش آمدید پروگرام میں ناظرین آپ کو، اور اگر ہم گوادر کی بات کریں تو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس پہ ہم بارہا ڈسکشن کر چکے ہیں، مگر آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ گوادر میں اگر بنیادی ترقی کے وسائل ہی ناپید ہیں تو پھر گوادر ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سی پیک منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ پورٹ بنا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پہ پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے اور صحت کی سہولیات نہیں ہے، اس پر حکومت کیوں نہیں شازیہ زمینی حقیقت گوادر کی اگر سامنے رکھ لیں، ایاز صاحب پینے کا صاف پانی جو ہے وہ گوادر میں نہیں ملتا، اس کی شدید قلت رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گوادر میں جو رہنے والے ہیں ان کا مکمل انحصار بارش کے پانی کے اوپر، وہاں ورنہ صاف پانی پینے کا اویلیبل نہیں ہے۔
1995 میں حکومت نے ایک ڈیم بنایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بارش کا پانی ہے اس کو سٹور کر لیا جائے اور اس کو زیادہ دیر تک استعمال کیا جائے۔ 2005 میں مسلادھار بارش ہوئی گوادر میں اور وہ ڈیم پانی سے پورا بھر گیا اور پانی کی قلت جو ہے اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ لیکن پھر 2012 میں تقریباً بارش نہیں ہوئی، وہ ویسے ہی علاقہ ایسا ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، ڈیم بالکل خالی ہو گیا اور پینے کا پانی جو ہے اس میں دوبارہ سے ایک قلت آ گئی۔ 2016 کے شروع میں یہی حال تھا، ڈیم کی پکچرز آپ کے سامنے، بالکل سوکھا ہوا ڈیم تھا۔ تو پانی پینے کا اس وقت نہ تو پاکستان حکومت کے پاس کوئی منصوبہ ہے کہ کس طرح اس کو اویلیبل کرنا ہے، اور کرنٹلی وہاں پہ صاف پانی پینے کا جو پورٹیبل واٹر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ بجلی کی سچویشن دیکھ لیں تو اس وقت ہم نے پورے مکران کوسٹ کو کوئی 85 میگا واٹ بجلی دی ہوئی ہے۔ شدید بجلی کی کمی رہتی ہے گوادر کے اندر، اگر گھنٹہ بھر بجلی آتی ہے تو پھر 2 گھنٹے بجلی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ جو منصوبہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 2018 میں ایک بجلی کی لائن کھینچی جائے گی ایران سے، اور ایران سے بجلی لائی جائے گی اور اس پورٹ شہر کو دی جائے گی۔ ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ایرانی بندرگاہوں کے مقابلے میں اس پورٹ کو لائیں گے۔ ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے بجلی لے کے آئیں گے اور اپنے پورٹ کو پاور دیں گے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، گوادر میں اس وقت جو شرح خواندگی ہے، جو لٹریسی ریٹ ہے، وہ 25% سے بھی کم ہے، یعنی کہ بالکل وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت برا حال ہے۔ ایک گورنمنٹ کالج ہے، ڈگری کالج صرف ایک ہے، خواتین کے لیے کوئی کالج نہیں ہے، وہاں پہ کوئی یونیورسٹی اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جو سب سے بڑا سکول ہے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کی اوپن وائرنگ ہے، اس کی چھت گرنے والی ہے، کئی دفعہ وہاں سے اینٹیں گر کے بچوں کے اوپر گرتی ہیں۔ جب بجلی آتی ہے اور بچے بجلی آن کرنے جاتے ہیں تو الیکٹریکیوٹ بے شمار وہاں پہ ایسے کیسز ہوئے ہیں۔ اب ہسپتال کا معاملہ یہ ہے کہ گوادر کے پاس ایک ہسپتال تھا، 6-7 سال سے بند تھا۔ اپریل میں چیف آف دا آرمی سٹاف وہاں گئے ہیں، ٹوٹا پھوٹا ہسپتال ہے، اس کو انہوں نے دوبارہ سے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک تو گوادر وہ ہے جو ہمیں بل بورڈز میں نظر آتا ہے، اس میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں، اور ایک وہ جنت کا سماسا دیتا ہے، اور ایک جو زمینی حقیقت ہے جس میں بجلی بھی نہیں ہے، جس میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جس میں صحت کی سہولیات نہیں ہیں، اور شرح خواندگی جو ہے وہ 25% سے نیچے ہے۔ اب ان سب کو ملا کے آپ کیسے ایک عالمی شہر بنائیں گے؟ 2 منٹ، ایک جو پوری آبادی ہے گوادر کی کتنی ہے؟ سر 1998 میں کوئی 1,85,000 کا جو سینسس تھا، اب شاید 2 لاکھ سے بڑھ گئی ہو۔ لیکن یہ جو ہے کہ وہ جو ایک ریئل اسٹیٹ بوم آیا تھا، یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں بل بورڈز کہ گوادر میں آپ فلانا زمین خرید لیں اور فلانا ہائی رائزز ہیں، وہ پھر کس کھاتے میں آپ؟ دیکھیے صاحب، آپ نے اگر بندرگاہ بنانی ہے، آپ نے اگر ہائی رائز وہاں پہ بلڈنگز بنانی ہیں، اور آپ نے دنیا کی باقی بندرگاہوں سے کمپیٹ کرنا ہے، تو جب تک وہاں پہ آپ کے پاس لٹریٹ ایجوکیٹڈ ورک فورس نہیں ہوگی تو اس کے بغیر تو آپ عالمی شہر نہیں بنا سکتے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو بھی تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اور اس خطے کا امیر ترین شہر بننے والا ہے۔ اب سب یہ امیر ترین شہر جب تک آپ کے پاس پانی کا منصوبہ نہ ہو، جب تک آپ کے پاس بجلی کا منصوبہ نہ ہو، جب تک آپ کے پاس یہاں پہ ہسپتال کی فیسلٹیز نہ ہوں، تو یہ کیسے عالمی شہر بنے گا؟ اور اتنی یہ پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں یہ حصہ تو ہوگا کہ جی آپ نے تو ایران کا ذکر وہ ایک منصوبہ بتایا جاتا ہے 2018 میں بجلی کی لائن آئے گی، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پاور پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، اس میں اتنا تضاد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک طرف تو پیرس میں جو کلائمیٹ چینج کے معاہدے کے اوپر سائن کر کے آئے ہیں کہ ہم اپنی کاربن ایمیشنز کم کریں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو ہم یہاں پہ کول فائرڈ پلانٹس نہیں لگا پائیں گے۔ اگر لگا پائیں گے تو یہ 2018 کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا صوبہ بلوچستان پاکستان کا، یہاں پر معدنی وسائل بھرمار ہیں، تو اب تک جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اس پہ کیوں نہیں کام کیا؟ دیکھیے، یہ 21ویں صدی کا کھیل ہے، اور اس میں جو آپ کو کیپٹل چاہیے وہ ہیومن کیپٹل چاہیے۔ آپ کو پڑھے لکھے صحت مند لوگ چاہیے۔ آپ کے پاس معدنی ذخائر جتنے ہوں، آپ کے پاس ہیرے کی کانیں نکل آئیں، کہ نائجیریا تقریباً پورا ملک جو ہے وہ تیل پہ فلوٹ کر رہا ہے، اتنا تیل خدا نے اس کو دیا ہے، لیکن ان کے پاس ان کے حکمران اپنے ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، اور نائجیریا کا آج آپ حال دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ تو اس صدی میں اور فیوچر کی صدی میں آنے والے وقت میں ہمیں ہیومن کیپٹل چاہیے، ہمیں لوگ چاہیے پاکستانی جو پڑھے لکھے ہوں، اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کی صحت کا خاص خیال رکھے، ورنہ جتنا سونا نکل آئے، جتنا چاندی نکل آئے، جتنا تیل نکل آئے، اس کا بننے والا کچھ نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر فاروق
صاحب آپ کا شکریہ، اعظم امیر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین، معدنی وسائل سے محروم بلوچستان اور گوادر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہاں پر بنیادی ضروریات کی چیزیں مہیا نہ کی جائیں. شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.